سیدنا اسرافیل علیہ السلام آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کفارات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کون سے عمل ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء فی الوردات والمشی بالاقدام الی الجماعات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمائیں۔ سب سے پہلی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سخت سردی کے موسم میں کامل وضو کرنا، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا، ہر عضو کے دھونے میں مبالغہ کرنا، اس کو اسباغ الوضو کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کرنے سے بندے کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشی بالاقدام الی الجماعت، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پیدل چل کر کے جانا۔ اسباغ الوضو فی البردات پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو چکی اور کئی ساری احادیث مبارکہ اس عنوان پر بیان ہوئی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت وضو کرنے کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کا عنوان گفتگو ہے المشی بالاقدام الی الجماعت، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پیدل چل کر کے جانا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت مسجد کی طرف پیدل چلنے کی برکت سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ عن سعید ابن المسیب قال حضر رجلا من الانصار الموت فقال انی احدثکم حدیثا ما احدثکموہ الا احتسابا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ احدکم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمہ الیمنى الا كتب اللہ له حسنة ولم يزع قدمہ اليسرى الا حط اللہ عنہ سیئة۔ حضرت سعید ابن مسیب کا بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے دوست و احباب، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے لوگو، میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اور محض ثواب کی نیت سے میں تم کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ تو ان کے دوست و احباب نے کہا ضرور سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من توضأ احدکم فاحسن الوضوء، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے، پیدل چلے، تو جو وہ داہنا قدم
زمین پر رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہر داہنے قدم کے رکھنے کی برکت سے اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب بایاں قدم وہ زمین سے اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر بائیں قدم کو اٹھانے کی برکت سے اس کے نامہ عمل سے خطا کو مٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جب بندہ مسجد کی طرف پیدل چلے تو جو اس کا داہنا قدم زمین پر پڑتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو بایاں قدم زمین سے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ دور سے آئے یا قریب سے آئے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ اور دوسری حدیث شریف ابن ماجہ کتاب المساجد باب ما جاء فی اسباغ الوضو پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخوازون فی رحمت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف پیدل چل کر کے جاتے ہیں اور مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں نماز کی اتنی محبت ہے اور اللہ کے گھر کی اتنی محبت ہے کہ رات کی تاریکی ان کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے نہیں روک پاتی۔ راستے کا اندھیرا ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ چاہے کتنی ہی اندھیری رات کیوں نہ ہو یا پھر راستہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، لیکن ان کے دلوں میں مسجد اور نماز کی اتنی محبت ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چل کر کے بھی مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ خوش قسمت بندہ گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے تو ہر قدم پر اللہ کی رحمت بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العزت کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور جب یہ وہاں سے نکل کر مسجد تک آتا ہے، گھر سے مسجد کے درمیان کی یہ جو جرنی ہے، یہ ایسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اولئک الخوازون فی رحمت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہیں۔ یعنی جب قدم مسجد کی طرف اٹھایا تو اللہ کی رحمت بڑھ کر کے استقبال کرتی ہے، اور جب یہ جرنی کرتا ہے کہ گھر سے مسجد تک یہ سفر طے کرتا ہے رات کی تاریکی میں پیدل چل کر کے، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا، اسباغ الوضوء فی المکارہ واعمال الاقدام الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یغسل الخطایا غسلا۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، کیا میں تمہیں
ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، تکلیف دہ وقت میں یعنی سخت سردی کے موسم میں کامل وضو کرنا، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا اور دھونے میں مبالغہ کرنا۔ اور فرمایا وَإِعْمَالُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف پیدل جانا، یہ رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب یہ بندہ وضو کر کے پیدل مسجد گیا، مسجد میں اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد یہ مسجد ہی میں بیٹھا رہا، اور اس نے یہ نیت کی دوسری نماز ادا کر کے جاؤں گا، دوسرے وقت کی نماز ادا کر کے جاؤں گا۔ یہ اس نیت سے مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ یغسل الخطایا غسلاً، کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو مکمل طور پر دھو دیتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت عظمیٰ عطا فرمائی کہ جو وضو کر کے مساجد کی طرف پیدل جاتے ہیں اور مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث جس کو ابن ماجہ نے کتاب الطہارت و سنتہا باب ما جاء فی المشی الی المساجد کے تحت بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بشر المدلجین فی الظلم الی المساجد بمنابر من نور یوم القیامت یفزع الناس ولا یفزعون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان خوش قسمت بندوں کو بشارت دے دو، ان خوش نصیب بندوں کو خوشخبری سنا دو اور ان کو مبارکبادیاں پیش کر دو کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف پیدل چل کے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، ان کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ قیامت میں اللہ رب العزت ان کو نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں نماز کی اتنی محبت ہے اور اللہ کے گھر کی اتنی محبت ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں پیدل جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارکبادیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ان کو نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے سے دامن بچا کر کے بھاگے گا کہ کہیں بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، بیٹا باپ سے نظر بچا کر کے بھاگے گا
کہ کہیں باپ مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے ماحول میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نماز اور مسجدوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ اندھیری راتوں میں، تاریک راتوں میں بھی جا کر کے مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اور پیدل جاتے تھے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت میں نور کے منبر عطا فرمائے گا، اور یہ نور کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور رب ان کو ممتاز فرمائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ لوگوں یہ وہ خوش قسمت خوش نصیب بندے ہیں کہ جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں پیدل چل کر کے مسجدوں میں جا کر کے نمازوں کو ادا کیا۔ آج قیامت میں میں ان کو اس کا صلہ نور کے منبر کی شکل میں دے رہا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یفزع الناس ولا یفزعون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ جب سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ولا یفزعون، یہ خوش قسمت لوگ، یہ خوش نصیب بندے کہ جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں پیدل چل کر کے مسجدوں میں نماز ادا کی ہوگی، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اور عزت و وقار کے ساتھ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ اس حدیث میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مبارکبادیاں، خوشخبریاں پیش کی ہیں کہ جو پیدل چل کر کے جا کر کے مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مسلم شریف میں حضرت ابی ابن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اس شخص کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جس کا مکان مسجد سے بہت دور ہے، اس کا گھر مسجد سے بہت دور ہے، اور وہ ہر وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرتا ہے، پیدل آتا ہے اور نماز ادا کر کے واپس پیدل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، گھر اتنے دور ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی ایک وقت کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ اس کے دل میں مسجد کی اتنی محبت اور نماز سے اتنی محبت کہ وہ اتنے دور ہونے کے باوجود بھی ہر وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یا رسول اللہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو، تم اپنے لیے ایک خچر خرید لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کے بآسانی مسجد آ سکو اور نماز ادا کر کے بآسانی اپنے گھر واپس جا سکو، اور تم مشقت سفر ویسائے سفر سے محفوظ رہ سکو، دھوپ میں اندھیروں میں کسی بھی حال میں تم اس پر سوار ہو کر کے مسجد آ سکو۔ حضرت ابی ابن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کو مشورہ دیا تو اس نے مجھ کو ایک جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا گھر مسجد کے پہلو میں بھی ہوتا، یعنی بالکل مسجد سے لگ کر کے میرا گھر ہوتا، تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا اس لیے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں گھر سے جو لمبی مسافت طے کر کے مسجد آتا ہوں اور پھر نماز ادا کر کے واپس پیدل جاتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میرا آنا مسجد کی طرف اور مسجد سے واپس گھر جانا یہ رب کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔
میرا ایک ایک قدم رب کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر میرا گھر مسجد سے لگ کر کے ہوتا، مسجد کے پہلو میں ہوتا، تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ میری تو نیت یہ ہے کہ میں جتنی دور سے جتنی مشقت اور پریشانی اٹھا کر کے میں مسجد آتا ہوں، میرا آنا اور میرا واپس گھر جانا یہ سب رب کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابی ابن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو اسے مشورہ دیا تھا، لیکن اس کے دل میں نماز اور مسجد کی اتنی محبت، المشی بالاقدام الی الجماعت کی اتنی محبت پیدل چل کر کے مسجد آنے کی کہ اس نے میرے مشورے کو ٹھکرا دیا۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جمع اللہ لہ ذالک کلہ، فرمایا ابی، اللہ رب العزت نے اس بندے کے تمام اجر و ثواب کو، تمام نیکیوں کو اللہ رب العزت نے اس کے نامہ عمل میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی آج تک جتنا اس نے اپنے گھر سے مسجد اور مسجد سے پھر گھر کا سفر کیا ہے، ہر قدم کی نیکی، ہر قدم کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت نے اس کے نامہ عمل میں جمع فرما دیا، اور اس کی پریشانیاں، اس کی مشقتیں، اس کے ویسائے سفر کو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب میں تبدیل فرما دیا۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر کے مسجد آنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ اور دوسری حدیث ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جو ادائیگی میں بہت آسان ہیں لیکن اس پر اللہ رب العزت نے اجر کثیر بندے کو عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کرے تو یہ مدد بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس زمانے میں سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اونٹ یا گھوڑے یا خچر ہوا کرتے تھے۔ تو اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بڑا لمبا ہوتا ہے، جب تک یہ زمین پر نہ بیٹھے اس پر سوار ہونے والا انسان اس کی پشت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے، اس کے بعد انسان اس کی پشت پر سوار ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کھڑا ہے تو پھر انسان اس کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے جب تک کہ کوئی دوسرا بندہ اس کی مدد نہ کرے۔ تو مثال کے طور پر اونٹ کھڑا ہو، اب کوئی اونٹ کی پشت پر سوار ہونا چاہتا ہے، اب ایک بندہ آئے اس کو سہارا دے دے، نیچے سے اس کی ٹانگوں کو سہارا دے، اس کی کولیاں بھرے اور اس کو اٹھا کر کے اونٹ کی پشت تک لے جائے اور اس کو سوار کر دے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مدد رب کی بارگاہ میں صدقہ لکھی جاتی ہے۔ اور فرمایا اب یہ اونٹ پر سوار ہو گیا، سامان جو کچھ نیچے رہ گیا ہے اس سامان کو اٹھا کر کے دینا بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اخیر میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ خُطْبَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر قدم
مسجد کی طرف اٹھنے والا رب کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے، اللہ رب العزت ہر قدم پر صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث بخاری شریف میں کتاب الجماعت والامامت پر ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم والذی ينتظر الصلاۃ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اجر اور ثواب نماز کا اس شخص کو ملتا ہے جو جتنی دور سے آتا ہے، ممشن پیدل چل کر، جو جتنی دور سے پیدل چل کر کے آئے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ فابعدہم، اس کے بعد اس کی بنسبت جو اور کم دور سے آئے گا اللہ رب العزت اس کے بعد اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا والذی ینتظر الصلاۃ، اور وہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے اللہ رب العزت اس کو بھی اسی حساب سے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی میرے آقا نے فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدہم فابعدہم ممشن، کہ نماز کا اجر و ثواب سب سے زیادہ اس شخص کو ملتا ہے جو جتنی دور سے پیدل چل کر کے آئے۔ اور یہی عنوان گفتگو تھا کہ مسجدوں کی طرف پیدل چل کر کے جانا نماز ادا کرنے کے لیے یہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت ہر قدم پر گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالی نیکی بھی عطا فرماتا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، عن جابر بن عبداللہ قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمۃ ان ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم قد اردنا ذلك یا رسول اللہ فقال یا بنی سلمہ خذوا دیارکم تکتبوا آثارکم۔ اصل میں مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی، اور ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو سلمہ جو مسجد نبوی سے بہت دور رہتا تھا، اور وہ لوگ وہاں سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو جب مسجد نبوی کے ارد گرد کی جگہ خالی ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ نے سوچا کہ ہم لوگ اس خالی جگہ میں آ کر کے بس جائیں، مسجد کے قریب بھی رہیں گے اور یہیں پر ہم سکونت اختیار کر لیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو خالی جگہ ہوئی ہے اسی میں اپنے گھروں کو بنا لیں اور یہیں پر آ کر کے رہنے لگے مسجد کے قریب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور کسی نے کہا یا رسول اللہ، بنو سلمہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے اس خالی جگہ میں بسنا چاہتے ہیں مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو بلایا اور فرمایا بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، فرمایا بنو سلمہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، مسجد کے قریب اپنا گھر بنانا چاہتے ہو، اور جو تمہاری دوری ہے وہاں سے یہاں پر منتقل ہونا چاہتے ہو۔ قالوا نعم قد اردنا ذالک یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے یا رسول اللہ، یہ جو جگہ خالی ہوئی ہے ہم نے یہ چاہا کہ ہم اتنی دور سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کافی دوری ہے، اس لیے یا رسول اللہ ہم نے چاہا کہ ہم اسی خالی جگہ میں اپنے مکانات بنا لیں، مسجد کے قریب رہیں گے۔ تو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو اس لیے کہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو اس لیے کہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، یعنی تم جتنی دور سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تمہارا جو قدم اٹھتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ قدم لکھا جاتا ہے، تمہارے نشان قدم رب کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تم اپنی جگہ رہو اور وہیں رہو اور وہیں سے مسجد آیا کرو، اس لیے کہ تمہارے نشان قدم رب کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بندہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ احدکم فاحسن الوضوء لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يزع قدمه اليسرى الا كتب الله له عز وجل الا حتى الله عنه سيئة، کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جو بندہ آتا ہے اس کا جو قدم داہنا قدم جو بھی زمین سے اٹھتا ہے اللہ رب العزت ہر داہنے قدم کے اٹھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے نام عمل میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو بایاں قدم زمین پر رکھتا ہے اللہ رب العزت ہر بائیں قدم کے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہی سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مل کفارات، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو میرے نبی نے نمبر 1 فرمایا تھا اسباغ الوضو، کامل وضو کرنا، اور نمبر 2 فرمایا تھا المشی بالاقدام الی الجماعت، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چلنا۔ یہ رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور اس عمل کو بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ان دو پر مختصر سی گفتگو ہوئی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اسباغ الوضو پر بھی ہو گئی، اور آج المشی بالاقدام الی الجماعت یہی عنوان گفتگو تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت پیدل چلنے کی برکت سے مسجد کی طرف بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کہ کس طرح سے ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کے انتظار
کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم کو نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، نیکیاں کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔